وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، ہمیں وہ دونوں دکھا، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، من الجن والانس، جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے اصل میں ہمیں گمراہ کیا۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں، ہم ان کو رکھیں اپنے قدموں کے تلے، قدموں کے نیچے رکھیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اللہ ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ جہنمیوں کا غصہ ہوگا اور ان کی خواہش ہوگی، اللہ اکبر، کہ اللہ جن دو قسم کے لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے، وہ ہمیں دکھا دے بس تو، کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے مسل دیں اور ذلیل و رسوا کر دیں، یہ خواہش کریں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین، یہ جو اسلوب ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ وقال الذین، کہا کافروں نے، وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، حالانکہ یہ بات قیامت والے دن کی ہو رہی ہے کہ کافر یہ کہیں گے، اور ترجمہ بھی میں نے یہی کیا ہے کہ کافر یہ کہیں گے، جبکہ صیغہ یہاں پہ ماضی کا استعمال ہوا ہے۔ اور جب اللہ کا قرآن کسی مستقبل میں ہونے والے واقعے کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، لازماً یہ وقوع پذیر ہوگا۔ جیسے ہم اردو پنجابی میں بھی کہہ دیتے ہیں کسی چیز، کوئی چیز جو ہونے والی ہوتی ہے ابھی ہوئی نہیں ہوتی، ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ ہو گئی، کہ وہ مکمل ہو جائے گی یا اس کا ہونا یقینی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہو گئی، حالانکہ وہ ابھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو جب پہنچنا یقینی ہو جائے کہ ہم وقت پہ پہنچ جائیں تو ہم کہتے ہیں پہنچ گئے۔ اور یہ اسلوب ہر قوم میں اور ہر زبان میں کسی نہ کسی طور پایا جاتا ہے کہ جس چیز کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہو اس کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں جہاں کہیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے مستقبل کی باتوں کے بارے میں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے۔ ترجمہ آپ وہی کریں گے کہ جس طرح آپ مستقبل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا، دکھا ہم کو، الذین، وہ دونوں قسم کے شخص، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما، رکھیں ہم ان کو، تحت اقدامنا، یعنی کر دیں ہم ان کو، تحت اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل و رسوار لوگوں میں سے، سب سے نچلے درجے کے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ یہ گویا وہ خواہش کریں گے کہ یہ وہی خواہش ہے جو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو جہنمی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جو جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کہیں یہ کہا کہ دگنا عذاب دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ بڑے مجرم ہیں، تو ہم جو ہیں وہ گمراہ ہونے والے ہم چھوٹے مجرم ہیں، اس لیے ان کو دگنا عذاب ہونا چاہیے، اس طرح کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ترہیب کے بعد ترغیب، یعنی خوف دلانے والی باتوں کے بعد جو رغبت دلانے والی باتیں ہیں، عذابوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا ہونی ہیں اہل ایمان کو، اس کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، سبحان اللہ، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ قائم رہے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر یا نازل ہوں گے ان کے اوپر
فرشتے اللہ تخافو یہ کہ تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا نہ خوف کرو اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا اور تم خوش ہو جاؤ، بالجنت التی اس جنت کے ساتھ، یا بشارت قبول کرو اس جنت کی، التی وہ جنت کنتم توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت کی بشارت بھی، اور خوف اور حزن دونوں سے نجات بھی یہ فرشتے خبر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان اسباب کی طرف توجہ کر کے بہت ساری توقع لگا بیٹھتا ہے، اور وہ جو دنیا میں جن چیزوں کی طرف انسان توجہ کرتا ہے اور توقع کر بیٹھتا ہے، پھر وہ اس کی توجہ اللہ کی طرف آنا جس قدر یہ اسباب کے اوپر توجہ زیادہ کرتا جاتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹتی چلی جاتی ہے، اور جس طرح یہ اللہ کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے، اس کے اسباب سے توجہ ہٹتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ کہتا ہے ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو جب یہ اللہ کے علاوہ باقی چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ امور ہوں، چاہے وہ کام ہوں، چاہے وہ نظریات ہوں، جن کی طرف بھی اس کی توجہ جاتی ہے، اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ہر شخصیت یا ہر نظریے کا کچھ نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ جب اس کی توجہ کسی اور کی طرف جاتی ہے تو اس کا تقاضا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جس نے ربنا اللہ کہا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو رب کہنے کے تقاضے کیا ہیں، وہ فوراً ادھر آتا ہے، اور ربنا اللہ کہنے کے بعد اس کی توجہ ان تقاضوں سے بھی ہٹ جاتی ہے جو غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے جتنے تقاضے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ان تقاضوں سے بھی اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور خالص اس تقاضے پر اس کی توجہ رہتی ہے جو اللہ کو رب کہنے کی کا تقاضا ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے۔ رب ایک نہیں ہے، رب کئی ہیں۔ رب العالمین ایک ہے، وگرنہ ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے ارباب ہیں جو لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں۔ جو حقیقی رب ہے رب العالمین وہ ایک ہے، اور جو لوگوں نے رب بنائے ہیں، یہی تو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، اارباب متفرقون خیر، کیا جو اتنے سارے لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر ہے، یا ایک رب جو واحد اور قہار ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک اکیلا جو زبردست قوت والا ہے؟ تو ہر طرف سے منہ موڑ کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ ہے کہنا ربنا اللہ، اور پھر ان تقاضوں کو تسلیم کر لینا، ان تقاضوں کو قبول کر لینا جس کا نام دین اسلام ہے، اس کو قبول کر لینا، یہ ہے اصل میں کہنا رب العالمین کو ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا اصل میں ان تقاضوں کو تسلیم کرنا ہے۔ سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے، سیدھا راستہ، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ دین ہے، وہ کیا ہے؟ وہ راستہ سیدھا جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ دین ہے، دیناً قیما، سیدھا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا دین ہے، اور وہ مشرک نہیں تھے، یہ ہے دین۔ اللہ کو اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا یہ مطلب ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کو رب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری زندگی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، یہ کہہ دینا، یہ ربنا اللہ کا یہ معنی ہے۔ اسی لیے ان آیات کے بعد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا،
اللہ وہو رب کل شیء، آپ یہ فرما دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب ڈھونڈوں، کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب وہ اللہ ہے، لہٰذا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤں؟ تو رب اللہ کہنا اصل میں وہ جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ صرف زبان سے جب انسان کہہ دیتا ہے نا رب اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی کے سارے تقاضے پورا کرنے کا یہ عزم کرتا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی بندگی کے سارے تقاضے پورے کروں گا اور غیر اللہ کی بندگی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ توحید کا وہ نعرہ ہے، سبحان اللہ۔ ثم استقاموا، یہ کہنا ہے یعنی توحید کی طرف آنا ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ یہ جو قامت اور استقامت میں فرق ہے نا، قامت اور استقامت، قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور استقامت یہ اہل لغت نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کلمے کے اندر حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر مفہوم کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو ثابت قدم رہنا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، اس پر ثابت قدم رہے، کب تک رہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرو جب تک تمہاری موت نہ آ جائے۔ تو اللہ کو اپنا رب کہہ کے یہ پورا زندگی کا ایک مومن کا منہج بتا دیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی، اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ ثابت قدم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور پھر آیت پڑھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ تم اس کا کیا مطلب سمجھتے ہو؟ ثم استقاموا کا کیا معنی سمجھتے ہو؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کا ترجمہ کیا، اس کا معنی کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ترجمہ یہ سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں ثم استقاموا من ذنب، کہ ہر قسم کے گناہ سے باز رہنے پر ڈٹے رہے۔ ثم استقاموا من ذنب، جب اللہ کو اپنا رب کہہ دیا ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد ثم استقاموا کا معنی یہ ہے ثم استقاموا من ذنب، پھر ہر طرح کے گناہ سے باز رہے، ہر گناہ سے بچتے ہوئے ثابت قدم رہے، ہر گناہ کے بچنے میں ثابت قدم رہے، یہ معنی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ ترجمہ کر کے یہ مفہوم بتایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد حملتموہ علی غیر المحمل، تم نے ان کو بالکل غیر محمل پر محمول کیا ہے، یعنی ٹھیک بات نہیں کی تم نے درست بات نہیں کی، جو اس کا صحیح مفہوم ہے اس کے علاوہ مفہوم پر تم نے اس کو محمول کیا ہے۔ وہ مفہوم کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا معنی یہ ہے کہ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، اس کا معنی ہے ثم لم یلتفتوا الی الہ غیرہ،
پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی اور غیر حقیقی معبود بھی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے بھی کہ نہیں، انہوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ ثم استقاموا کا یہ معنی ہے کہ اللہ کو رب کہنے کے بعد کبھی دنیا والوں کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا ہو کہ کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے علاوہ، یہ ہے معنی ثم استقاموا کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا معنی یہ ہے ثم استقاموا علی اداء فرائضہ، کہ اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر جو اللہ نے فرائض عائد کر دیے ہیں نا، پھر ساری زندگی وہ ادا کرنے ہیں، یہ معنی ہے ثم استقاموا کا۔ اور ظاہر ہے فرائض ادا کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ نے جو ذمہ داریاں پوری لگا دی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ اس کا یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ توحید پر قائم رہے اور موت تک توحید پر قائم رہے۔ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تک توحید پر قائم رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ ثقفی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں حدثنی بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات بتائیں کہ میں اس کے اوپر پھر ڈٹ جاؤں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اس ایک بات کو، کوئی ایک بات بتائیں۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر تو اس پہ ڈٹ جا۔ یہ وہی روایت ہے یہ وہی بات ہے جو دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ کو پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، ساری عمر کے لیے ثابت قدم رہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اس روایت کے اندر مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے؟ یعنی یہ تو بات ہو گئی کہ ربنا اللہ تم یہ کہہ دو ربی اللہ ثم استقم کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، ساری زندگی اسی کے اوپر ثابت قدم رہو، یہ بات تو ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ کو میرے بارے میں زیادہ خوف کس بات کا، کیا کس بات کا خطرہ ہے میرے بارے میں؟ اپنے بارے میں حضرت نبی اکرم سفیان بن عبداللہ ثقفی وہ کہتے ہیں میرے بارے میں آپ کو ڈر کس بات کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس باہر نکالی، آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے اس کا ڈر ہے۔ یعنی باقی بات تو ٹھیک، تو ربی اللہ کہہ کے اس کے اوپر ڈٹ جائے گا، جو چیز تمہیں اس سے پھسلائے گی نا، مجھے ڈر ہے زبان تمہیں پھسلا دے گی اس سے۔ اللہ اکبر۔ زبان جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو سمجھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو الا اخبرکم بملاک کلہ ھذا، کہ میں سارے دین کا بندوبست نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس باہر نکالی، آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاذ حیران رہ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو زبان سے کچھ بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پکڑے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثاقلت کا امک، کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تجھے اتنی بات کا نہیں پتا کہ یہ جو زبان کی کاٹیں ہیں نا، یہ لوگوں کو اوندھا کر کے جہنم کے اندر پھینکیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، ایک بات اس نے پوچھا تھا نا، ایک بات بتا دی۔ دوسری روایت میں آتا ہے، یہاں تو اس نے کہا تھا حدثنی
مجھے ایک بات بتا دی اعتصم بہ، میں اس کے اوپر ڈٹ جاؤں، اس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی قل فی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں، قل فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے اندر کوئی ایسی بات بتائیں، مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے، وہ ایک بات بتا دیں بس، مجھے پتہ چل جائے، اس کے بعد آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو قل آمنت باللہ ثم استقم، تو بس کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، اسی کے اوپر ڈٹ جا، اسی کے اوپر زندگی گزر گئی تو انشاءاللہ تیری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کی برکت۔ جب انسان توحید کے اوپر اس دنیا سے گیا، اور یہ توحید ہی ہے، یہ باٹم لائن ہے، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ باٹم لائن ہے۔ انسان شرک سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا اور توحید کے اوپر قائم رہا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث جو ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو پھر جب حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معلوم نہیں ہے، یا اللہ کو معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کو پھر عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر۔ اللہ، اور وہ جو ترمذی شریف کے اندر حدیث قدسی ہے اس کے آخر پہ بھی یہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو اگر اتنی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو اگر میرے پاس آئے کہ زمین بھری ہوئی ہو تیری گناہوں کے ساتھ، اللہ اکبر، وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، بس اس حال میں آ جاتا میرے پاس، شرک نہ کرتا ہو تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سبحان اللہ۔ تو باٹم لائن یہی ہے، اور یہ کہنا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کے اوپر ثابت قدم رہے، تو بس کام تو بن گیا۔ جو توحید پر قائم رہے ان کا کام تو بن گیا۔ جو شخص توحید پر قائم رہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتا ہو۔ اس کے یہ جو سارے عقیدے ہیں، جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات کبھی نہیں بھولنی کہ جو ایمان ہے وہ مرکب چیز ہے، اس میں اکیلی توحید نہیں ہے، پورا ایمان کے سارے اجزاء وہ موجود ہوں گے تو ایمان ہوگا۔ کہیں ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں دوسری چیز کا، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ ایک چیز کو اگر کسی ایک جزو ایمان کے بارے میں شک ہو جائے یا ایک جزو کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، ایمان کے ایک جزو کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ لہذا توحید کا مطلب اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں سب ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کہیں کسی ایک توحید کے یعنی ایمان کے کسی ایک جز کا ذکر کر لیا جاتا ہے، کسی دوسرے کا ذکر نہیں کیا جاتا، کہیں مختلف اجزاء کا ذکر کر لیا جاتا ہے، کوئی ایک آدھ جز مسنگ ہوتا ہے، اور یہ کہیں کسی کا ذکر اور کہیں کسی کا ذکر۔ جیسے سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، اللہ پر بھی ایمان لانا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سارے ایمان کے اجزاء ہیں، آخرت پر ایمان لانا۔
اس میں سے کسی ایک میں خرابی ہوگی تو سب میں خرابی ہوگی۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے پر ڈٹ گئے، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے ان کو کہتے ہیں لا تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ۔ خوف آنے والی کسی چیز کا ہوتا ہے اور غم گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے، اور فرشتے آ کے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ نہ آنے والی کسی چیز کا خوف کھاؤ اور نہ کسی جانے والی چیز کا غم کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور بشارت قبول کرو، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو۔ جنت کی خوشخبری پہلے ہی مل جاتی ہے ان لوگوں کو جو توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اب یہ جو فرشتے ہیں یہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ دنیا میں نازل ہوتے ہیں یا آخرت میں نازل ہوں گے یا بوقت وفات نازل ہوں گے؟ کب کی بات؟ لگتا یوں ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا تھا تنزل علیہم الملائکہ، ان جنرل فرما دیا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو لگتا ہے ہر مرحلہ حیات پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر مرحلہ حیات پر، کیونکہ جو خبیث لوگ ہیں ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر فرمایا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو فرمایا تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جو جھوٹ بولنے والا اور گناہگار ہے اس کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اور جب شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر خبیث اور اثیم کے اوپر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر مومن اور متقی کے اوپر فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن فرشتے نظر نہیں آتے۔ بس فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، بعض اوقات نظر آ بھی جاتے ہیں۔ جیسے صحابی سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سفید ایک بادلوں کی ٹکڑی جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو گئی، تو وہ حیران ہو گیا، اس سے گھوڑا بندکنے لگا، تو اس نے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بندکنے لگا، تو اس نے کہا پاس بچہ لیٹا ہوا ہے، کہیں گھوڑا بندکتے ہوئے اس کو ٹانگ نہ مار دے، تو اس نے بند کر دیا۔ تو صبح جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا وہ جو سفید ٹکڑی بادلوں کی نظر آ رہی تھی وہ فرشتے تھے، وہ تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں، ہمیشہ نظر نہیں آتے لیکن نازل تو ہوتے ہیں، اور یہ ہر موقع پر نازل ہوتے ہیں۔ اہل توحید کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے دیتا، دنیا میں خوشخبریاں مل جاتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ، اور بے فکری حاصل ہوتی ہے۔ جو اہل توحید ہوتے ہیں ان کو بے فکری حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا پرابلم کیا رہا؟ اس کو تو کوئی پرابلم نہیں رہا، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے تو نازل ہوتے ہیں، وہ کس کو کس طرح سے خوشخبری دیتے ہیں دنیا میں، آخرت میں تو آئیں گے۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بوقت وفات بھی نظر آتے ہیں فرشتے، اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی نظر آتے ہیں، مختلف مراحل جو ہیں آگے برزخ کے، اور پھر آگے وہ تو نظر آنا ہی ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض جن لوگوں کو دکھا دیتا ہے جن کو دکھانا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں ایک برطانیہ میں ایک گوری خاتون مسلمان ہوئی، تو وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی ایک گھر میں۔ تو ایک دن اس نے مسلمان ہو چکی تھی، اس نے تعلیمات لے لی تھیں، اور اس نے ایک نیک خاتون کی زندگی گزار رہی تھی۔ تو ایک دن اس نے درس سنا
کوئی مسلمان خاتون مدرسہ درس دے رہی تھی تو اس نے درس میں کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ کس نے کہا فرشتے نظر نہیں آتے؟ وہ کہتی ہے کہ میں تو روزانہ جب تہجد پڑھتی ہوں تو میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں تو روزانہ دیکھتی ہوں، تم کہتی ہو فرشتے نظر نہیں آتے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، اور جن کو نہیں دکھانا چاہتا عام طور پہ بالعموم نظر نہیں آتے، لیکن خوشخبری، اطمینان یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جس کو عطا فرمانا ہوتا ہے، اور جو بھی استقامت کے ساتھ توحید کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں اور سارے ایمان کے اجزاء کو پورا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہر طرح کی پریشانی سے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں اگر فرشتے دوست ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں فرشتے دوست ہیں تو کچھ نہ اور کریں، وہ جیسے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستغفرون للذین آمنوا، وہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں نا، تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، للذین آمنوا ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو وہ کسی کے ساتھ انڈیویجولی کوئی فرشتہ جو ہے وہ منسلک ہو یا نہ ہو، لیکن اوورآل ہر مومن کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ لہذا دنیا میں بھی وہ حق دوستی ادا کرتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور انسانوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ جس جنت کا وعدہ دیا گیا اس کے بارے میں کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہے جو کچھ تمہارا دل چاہے۔ سبحان اللہ، جو کچھ تمہارے دل چاہیں اس کے اندر موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ہے جس چیز کو تم مانگو۔ تدعون، جو چیز تم مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گی۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی خواہش ہو، ہر خواہش پوری ہو گئی تو پھر تدعون کی گنجائش باقی رہ گئی۔ جب ہر خواہش ہی پوری ہو گئی، جو دل میں خواہش کی تو وہ پوری ہو گئی، تو پھر مانگنے کی گنجائش کیا باقی رہ گئی؟ اس کی تفسیر بڑی خوبصورت، سبحان اللہ، جو اہل تفسیر نے کی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، کہ دیکھیں مانگنا جو ہے وہ اگر خواہش پوری کرنے کے علاوہ باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ اعزاز بھی عطا کرے گا کہ وہ کسی دوسرے کے لیے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیں گے۔ اپنی خواہش تو پوری ہوگی۔ فَفِيهَا مَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے اپنے دل چاہیں گے وہ تو سب کچھ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ بھی ہے جو تم مانگو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز مانگے جو انسان کی اپنی خواہش نہ ہو، کسی اور کی خواہش ہو، کسی اور کی خواہش کے لیے انسان اللہ سے مانگے، تو وہاں وہ دعا بھی پوری ہوگی، جو انسان جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے وہ بھی پورا ہوگا، اور جو خواہش ہوگی وہ بھی پورا ہوگا۔ اللہ اکبر، نزلا من غفور الرحیم، سبحان اللہ۔ یہ بطور مہمانی ہے بہت بخشنے والے اور رحمت کرنے والے رب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون ہے اچھا بات کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے جو دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور عمل کیا اس نے نیک، وقال اننی من المسلمین، اور اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، تین باتیں
اللہ کریم نے یہاں فرمائی ہیں جنت کی خوشخبری دینے کے بعد، ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا پھرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ گویا پہلی دو باتیں ہوں گی تو تیسرے کے لیے وہ کوالیفائی کرے گا، یعنی اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے، یعنی اعلان کرنا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ویسے تو کوئی بھی کہہ دے، کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، لیکن یہ کہنا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ اکبر، لیکن لوگ بڑے آرام سے ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کے، اچھا یہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مسلمان ہونا عمومی طور پر ہر شخص مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مسلمان ہونے پہ غم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بدقسمتی سے مسلمان ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمان، اور پھر وہ اپنے مختلف انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، میں ایکس مسلم ہوں، یا بعض نے آج کل ایک اور نیا فیشن آیا ہوا ہے، میں مسلمان تو ہوں، میں نان پریکٹسنگ مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں لیکن نان پریکٹسنگ، یعنی کیا معذرت خانہ رویہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کیا، سبحان اللہ، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ اس کو پتہ چلتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، یہ دو کام کرے۔ دعوت الی اللہ کا جو کام ہے، ممن دعا الی اللہ، یعنی صرف یہ کہہ کے ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ کر ثابت قدم رہ کر زندگی گزار دینا، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، دعوت الی اللہ۔ یہ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الی اللہ کا کام ہی تو کیا ہے، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، ہر انسان داعی ہوتا ہے، ہر انسان داعی ہوتا ہے، جو داعی نہیں ہوتا وہ پھر دوسروں کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو شخص ایکٹیو داعی ہے وہ تو دوسروں کو اپنی دعوت سے متاثر کرے گا، اور جو دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا نہ اس کا کردار متاثر کرتا ہے۔ اور داعی ہونے کا مطلب مقرر ہونا نہیں ہے، داعی ہونے کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہے، داعی کردار کے ذریعے سے انسان داعی ہوتا ہے، اپنی زندگی کے ذریعے سے انسان داعی ہوتا ہے۔ اور جو شخص دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا دوسروں کو متاثر نہیں کرتا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، تو دوسرے لوگ جو ہیں اس کو متاثر کر دیتے ہیں اپنے عمل اور اپنے کردار سے۔ جو اپنی دعوت میں کمزور ہوتا ہے، اپنے کردار میں کمزور ہوتا ہے، وہ پھر دوسروں کی دعوت سے متاثر ہو جاتا ہے اور دوسروں کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو دعوت ہر شخص تو داعی ہے، اور یہ دوہرا عمل ہر وقت جاری ہے، یا اس نے دعوت دی یا اس نے دعوت قبول کی، یہ ہر وقت جاری۔ اور پھر وہ دعوت ہے کس طرف، وہ یا دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی غیر اللہ ہے۔ دعوت تو ہر شخص دے رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی دعوت قبول کر رہا ہے، یہ ہر وقت عمل جاری ہے۔ کوئی کسی سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی سے انسپائر ہو رہا ہے، وہ کسی سے متاثر، یہ کام چل رہا ہے۔ جو انسپائر کر رہا ہے وہ داعی ہے، اور جو انسپائر ہو رہا ہے وہ مدعو ہے، اور ہر وقت یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جو شخص اس دعوت کے عمل سے نکل جاتا ہے وہ پھر انسان نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو انسان ہے وہ اس دعوت کے اندر شامل ہے، اور پھر وہ جو دعوت چل رہی ہے ہر وقت ہر لمحہ، وہ یا دعوت الی اللہ ہے یا دعوت الی غیر اللہ ہے۔ تو فرمایا اس سے اچھا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، جس کی گفتگو بھی اللہ کی طرف بلائے، جس کا کردار بھی اللہ کی طرف بلائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس سے لوگ ملیں تو اللہ کی طرف متاثر ہوں، جن سے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے،
یہ ہے اصل داعی اللہ۔ اور جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے اور جس کی دعوت اللہ نہیں ہے، میں نے عرض کیا پھر اس کی دعوت غیر اللہ ہے۔ اس لیے سورہ قصص کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رب کی طرف دعوت دینا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی جو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، رب کی طرف دعوت نہیں دیتا، وہ پھر غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ پھر مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کتنا بڑا اعزاز ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہ جس شخص نے بھی من دعا الی ہدن، جس نے کسی بھی ہدایت کی بات کی طرف بلایا، اس کے اوپر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان سب کا اجر اس شخص کو ملتا ہے، جتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کان لہ مثل اجر من تبعہ، ہر وہ شخص جس نے اس کے پیچھے چلا، جس نے دعوت دی تھی نا، تو جو شخص اس کے پیچھے چلا اس کا اجر جو ہے اس کو ملے گا۔ اس لیے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس کی دعوت سے متاثر ہو کر لوگ اللہ کی طرف آئیں، اور جس کی دعوت سے متاثر ہو کر سب سے زیادہ اللہ کی طرف آئیں، اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر امتیوں میں سے بھی جو شخص داعی ہوگا وہ یہ اعزاز حاصل کرے گا کہ باقی لوگوں کی طرف کی بجائے اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ اجر یہ عطا کرے گا کہ جتنے لوگ اس کے پیروکار ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں ان سب کا گناہ اس کو ملتا ہے، اور ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا جو لوگ لوگوں کو گناہ کی طرف متاثر کر رہے ہیں وہ بھی توجہ کریں، اور جو لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ بھی توجہ کریں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو بات کرتا ہے تو لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں، جو کردار ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف آتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف آتے ہیں۔ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اپنا کردار بھی بنائے، صرف باتیں نہ کرے، صرف گفتگو نہ ہو، بلکہ اپنا کردار اس کے مطابق ہو۔ عَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا مزہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے ایمان کی شیرینی چکھ لی، اس کو ایمان کا چسکا آیا۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس کو پتا ہے۔ من رضی باللہ ربا، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کو خوشی اس بات کی بڑی، وہ خوش ہوتا پھرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وبالاسلام دینا، اور دین میرا اسلام ہے، اس کو تو اس بات کی خوشی بڑی ہے، اللہ، اطمینان ہی بڑا ہے، اعتماد ہی بہت ہے، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، اور وبمحمد الرسول، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جو اس پر راضی ہو گیا اس نے اصل میں ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ اور یہ قال اننی من المسلمین جو ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ اسی کو پتہ ہے کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور جو نبی اکرم جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اور نبی دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، جو ان تین باتوں پر راضی ہو گیا اور خوش ہے اطمینان کے ساتھ، وہ اس کو فضیلت سمجھتا ہے،
اس کو اعزاز سمجھتا ہے، ذاق طعم الایمان، اس کو ایمان کی شیرینی کا احساس ہوتا ہے، وگرنہ کسی کو کیا پتا کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا